والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ بروج، اسی کے شروع کے حصے کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کے دن کی۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد یعنی حاضر ہونے والا، اس سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ مشہود جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے یہاں۔ برجوں والے آسمان کی، برج سے مراد یہاں آسمان میں بڑے بڑے ستارے ہیں۔ آسمان میں جو بڑے بڑے ستارے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر اس دن کی قسم کھائی ہے جس دن کا وعدہ ہے، یعنی قیامت کا دن، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور شاہد اور مشہود، یعنی جمعہ کا دن جس میں سب حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود جمعہ کا دن جو کہ حاضر ہوتا ہی ہے، اور مشہود جس کے پاس سب حاضر ہوتے ہیں۔ شاہد، مشہود اور موعود، قیامت کے دن کا یقین ہونا بھی ضروری ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہے، جنت اور جہنم ہے، نیکوکار کا انجام کچھ اور ہے، گناہ گاروں کا انجام کچھ اور ہے۔ اس سب پر ہمارا ایمان و یقین ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی راحتیں ہیں، جنت کا سکون اطمینان ہے۔ اسی طرح دوزخ کی پریشانیاں، دشواریاں، دوزخ کی دقتیں، اور دوزخ میں جو کچھ پریشانی آنے والی ہے، اس سب پر مسلمانوں کا یقین ہے۔ اور جس کے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت کا دن نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو 4 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور پھر اگلی بات کو بتایا۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود سے مراد یہاں خندق والے ہیں۔ قتلا، قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ اصحاب الاخدود، کھائیاں والے۔ یہ کھائیاں والے کون ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورت کی چند آیتیں، سورہ بروج، یہ مکی صورتوں میں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے 70 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 70 سال پہلے اس دنیا کے اندر دین عیسوی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ اس دور کا جو ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ اس کے پاس ایک کاہن تھا یا ساحر تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہو، آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سچ بھی ہو جاتی ہیں، نہیں بھی ہو پاتی، ضروری نہیں کہ کچھ اندازے فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کاہن یا ساحر تھا، اور ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، بادشاہ کے پاس ہی رہتا تھا۔ بادشاہ کا نام ذو نواس تھا، ذو نواس۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔
تو اس کاہن یا ساحر نے بادشاہ سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، بادشاہ سے کہا کہ میرے مرنے کا وقت اب قریب ہے، میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، کافی عمر میری ہو چکی ہے، آپ ایسا کرو بستی میں سے کسی لڑکے کو تیار کرو جو کافی ذہین اور سمجھدار ہو، جس کو میں اپنا علم سکھاؤں اور بعد میں آپ کے وہ کام آتا رہے۔ آپ کوئی لڑکا تیار کرو۔ بستی میں تلاش کیا گیا ہے کہ لڑکا ایسا ذہین سمجھدار ملا، اس کو اس بات کے لیے تیار کیا گیا کہ یہ کاہن جو تمہیں علم سکھائے اس کو سیکھنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ کاہن بادشاہ کے یہاں رہتا تھا اور مکان اس لڑکے کا کچھ دوری پر تھا۔ مکان اور بادشاہ کے یہاں آنے کے بیچ میں ایک گرجا تھا جس میں ایک راہب رہتا تھا جو پکا سچا مسلمان تھا اس وقت کے اعتبار سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو صحیح فالو کرتا تھا اور اس پر مکمل طور پر عمل کرتا تھا، اور اس وقت کا وہ اپنے وقت کا بڑا عالم دین تھا۔ یہ لڑکا راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور کاہن کے پاس بھی جاتا تھا، اور دل و جان سے جو راہب تھا اس کا علم سیکھتا تھا اور پکا سچا مسلمان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مسلمان ہونے کی خاطر مشقتیں برداشت بھی کی۔ کس طرح؟ جب جاتا تھا راہب کے پاس تو اس کے پاس جب بعد میں وہاں جاتا تھا کاہن کے پاس تو لیٹ ہو جاتا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ڈانٹتا پٹائی بھی کرتا تھا لیکن برداشت کرتا تھا۔ واپسی میں آنے میں پھر راہب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا، کچھ دین کی باتیں سیکھتا تھا، یہاں آنے میں بھی لیٹ ہو جاتا تھا، یہ بھی کچھ نہ کچھ ڈانٹتے تھے پٹائی کرتے تھے لیکن برداشت کرتا رہا، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور اتنا علم سیکھ لیا کہ دل و جان سے پکا سچا مسلمان ہو گیا۔ اور کاہن کا علم، کاہن کے پاس آنا جانا بڑا انعام تھا، اصلاً آنا جانا اصل جو تعلق تھا وہ راہب سے تھا جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہا تھا، اور اس کا بھی کوئی زیادہ وقت نہیں تھا، آخری وقت ہی چل رہا تھا۔ خیر بہرحال ایک روز ایک واقعہ پیش آیا اس لڑکے کے ساتھ، وہ یہ کہ راستے میں جو راستہ تھا آنے جانے کا، یہ صحیح مسلم میں واقعہ لکھا، قرآن کی تفسیر میں، پکا سچا واقعہ، کوئی ایسی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، ہاں سچا واقعہ ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ راستے میں ایک شیر نے راستہ روک دیا، آنے جانے والے سب پریشان ہو گئے، راستہ بالکل بند تھا، سب پریشانی میں تھے، راستہ کیسے کھلے۔ یہ لڑکا جب وہاں پہنچا تو اس کو راستہ بند ملا، نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راہب کا دین سچا ہے، یعنی میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر یہ دین سچا ہے، پکا ہے، تو پھر اس کو ہمارے راستے سے ہٹا دے، اس مشکل کو دور کر دو، اور اگر راہب کا دین سچا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، میں اس کو ماننے والا نہیں ہوں۔ اس نے پتھر کچھ ڈھیلا وغیرہ اٹھایا اور اس کو مار دیا، اور وہ یا تو مر گیا اور یا راستے سے ہٹ گیا۔ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر، عجیب بات کو دیکھ کر، اس لڑکے کو اس وقت کے اعتبار سے بڑا بزرگ اور بڑا صاحب کرامت سمجھنے لگے اور اس کے پاس آنے لگے۔ جو اندھے اور نابینا تھے، بھائی میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کر دو، یہ دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شرط یہ لگاتا تھا کہ آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ کوئی نابینا اگر اس کے پاس آتا کہ بھئی میں نابینا ہوں، مندہ ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دو، کہ ہاں میں دعا کر دوں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اور کوئی بیمار تھا، اپنی بیماری کو سامنے رکھتا یا کوئی پریشانی اپنے سامنے رکھتا کہ ہاں میں ٹھیک تو مطلب تیرے لیے دعا کر دوں گا تو ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن مسلمان ہونا پڑے گا۔ اس طریقے سے کام دھیرے دھیرے شروع ہو گیا۔ ابھی چند افراد مسلمان ہوئے تھے، 2-4۔ یہ خبر جب بادشاہ کو ملی تو بادشاہ تو آگ بگولا ہو گیا اور غصہ ہو گیا، چونکہ بادشاہ دین عیسوی پر نہیں تھا،
وہ اس سے ہٹا ہوا تھا، وہ تو کاہن کا دین مانتا تھا، وہ اسلام سے پھرا ہوا تھا۔ لڑکے کو بلایا، اس پر ناراض ہوا، اور اس نابینا کو بھی بلایا، اور اس راہب کو بھی بلایا، اور راہب کو جس سے سیکھ رہا تھا اور نابینا آدمی کو، دونوں کو ہی قتل کرا دیا، اور اپنے لوگوں کو جو بادشاہ کی سلطنت میں کام کرتے تھے ان میں سے چند افراد جو بڑے لوگ تھے ان سے کہا کہ بھائی اس لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ پر چڑھا کر دھکا دے دو اور گرا دو۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ جتنے لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ سارے گر گئے، مر گئے، ہلاک و برباد ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو جاؤ سمندر میں لے جا کر پھینک دو تاکہ مر جائے۔ لیکن وہاں بھی اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جتنے لوگ اس کو لے کر کے گئے تھے وہ سارے ہلاک ہوئے، سارے ڈوب گئے، سارے مر گئے، لیکن یہ لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ اور بھی 2-3 تدبیریں اس طرح کی سب میں فیل ہو گئی۔ بالآخر لڑکے نے کہا کہ ایک ہی ترکیب ہے مجھے مارنے کی، میرے جو تیر ہیں ان میں سے آپ ایک تیر لو اور اس پر بسم اللہ کہہ کر مجھے تیر مارو، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ کے دماغ نے یہاں کام نہیں کیا، اور یہ کام آپ جتنے مجمع میں کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ تو پریشان تھا کہ مر جائے اور راڑ کٹ جائے، اور میرا جو ڈنکا چل رہا وہ چلے۔ ایک تیر اس کے ترکش میں سے لیا اور بسم اللہ کہہ کر تیر جو اس کو مارا وہ مر گیا۔ وہ مر تو گیا لیکن وہاں مجمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب بادشاہ کے دین سے ہٹ گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے کہ اس لڑکے کا دل سچا ہے، جس کو یہ مانتا وہ رب حق اور سچ ہے، باقی سب جھوٹ اور فروڑ ہے۔ اب پھر تو اور زیادہ پریشان ہو گیا بادشاہ اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت اس نے خندق کھودوائیں کھائیاں آگ کی، جس میں آگ دہک رہی تھی۔ یہاں صاحب خدود قتل صاحب الخدود، تو یہ وہ ہیں جنہوں نے کھودی تھی مسلمانوں کے خلاف کھائیاں، ہاں اس میں گرے گئے تھے، جلا دیے گئے تھے۔ تو لکھا اس میں تقریباً 12,000 افراد اس وقت موجود تھے یا کچھ زائد جن کو اس میں ڈالا گیا، اور وہ سب ایمان پر تھے، اللہ ان کو اجر دے گا۔ لکھا کہ کوئی بھی اس میں جانے سے گرنے سے جھسکانے، صرف ایک عورت جس کے گود میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، لیکن اللہ نے بچے کو گویا عطا فرمائی، اور بچے نے کہا امی جان آپ کیوں گھبرا رہی ہیں، آپ کیوں اٹھ رہے، صبر کرو، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ بھی کود گئی۔ کہنے کا مقصد اس واقعے سے یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے ایمان پر اتنا مضبوط رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا نوازا، اس کا بلند مقام عطا فرما دیا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے جس کا میں اور اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہی ہے۔ آپ کے پاس اگر ایمان ہے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو آپ 100% میں 1000% کامیاب ہیں، اور اگر آپ کا میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ اس لڑکے نے اپنے ایمان کی اسلام کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی، ادھر بھی پٹائی جھیلتا تھا، ادھر بھی پٹائی جھیلتا تھا، بادشاہ کا ڈر بھی تھا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹا۔ ہمارا حال کچھ تھوڑا نہیں زیادہ خراب ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، اگر ہمارے اس گاؤں کے اندر 4000 آدمی مسلمان ہیں یا 5000 آدمی مسلمان ہیں تو ٹوپی کتنے لوگ اوڑھتے ہیں؟ بتائیے، ٹوپی سر پہ رکھنے میں کیا شرم آتی ہے، کیا غیرت آتی ہے، یا گاؤں والے بھگا دیں گے، یا کوئی پکڑ کر آپ کو گرفتار کر لے گا، ٹوپی کیوں اوڑھی بھائی تم نے؟ ٹوپی اوڑھنے کو کس نے منع کیا ہے؟ اور تو اور ان لوگوں کا حال عجیب ہو چکا جو 5 وقت کے نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھے ٹوپی جیب کے اندر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ٹوپی سر پر بری لگتی ہے؟ یا یوں رکھ لیے بھائی لوگ مسلمان کہیں گے یا ملا جی کہہ دیں گے؟ ٹوپی اسلام کی شان ہے، ٹوپی اس مسلمان کی پہچان ہے۔ اب تو چہرے پہ داڑھی تو ہے ہی نہیں، بہت کم، اب ٹوپی بھی سر سے اتار لی۔ اب سمجھ میں نہیں آتا سلام کروں یا نہ کروں۔ جو آدمی سلام کرنے کا عادی حدیث
معنی سلام کو عام کرو، کرنا بھی چاہیے۔ سلام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں 30 نیکی، اور جواب دینا واجب ہے۔ لیکن سلام کریں یا نہ کریں یہ کیسے فیصلہ کرے گا آدمی؟ جانتا تو ہے نہیں اس کو یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، چہرے پہ تو داڑھی ہے نہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، بس میں ٹرین میں یا کسی نئی بستی میں آدمی موجود ہوں، 80 مسلمان تو 4 یا 5 نظر آئیں گے جن کے سر پر ٹوپی ہوتی، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے وہاں 80۔ ہماری آج کے بہت بڑی کمی یہ بھی ہے، کمی تو اور بہت ساری اعمال کی اور پتہ نہیں کتنی، لیکن کم از کم اتنا کام بھی ہم کر لیں، چہرے پر داڑھی لگا لیں، سر پر ٹوپی لگا لیں، کرتا پاجامہ پہن لیں، تو انشاءاللہ ایک وجود آپ کا بن جائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کو اپنایا اللہ نے ان کو نوازا، ان کا مقام بنا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دو بات پوری کر رہا ہوں، مجھے نام تو یاد نہیں آ رہا، غالباً مولانا قاسم نانوتوی یا مفتی محمود صاحب کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریزی دور کے بعد کی بات ہے، اور ہندو مسلم کا کسی گاؤں میں جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ چھوٹی سی بستی تھی لیکن ان کو ان پر حملہ کرنا تھا۔ بس زیادہ نہیں کیا، جب حضرت کو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے اور بتاؤ کیا کریں، تو حضرت نے کچھ نہیں کیا، شام میں کہیں گئے اور بازار سے اتنی ساری ٹوپی لائے کہ سب کو ٹوپی اڑا دی، سب کو ٹوپی اڑا دی۔ بس صبح کو جب انہوں نے سروں پہ ٹوپیاں دیکھی، اس سے کام بن گیا۔ تو کم سے کم آپ یہ نیت کرو کہ ہم ٹوپی سر پر رکھیں گے، اپنی ایک پہچان بناؤ۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ٹوپی آپ کی پہچان ہو کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر سکھ قوم ہے، وہ اپنی کرپان اور جو اس پہ داڑھی اور جو وہ منڈاس سب کچھ رکھتے ہیں۔ باتیں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن آپ کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ ٹوپی سر سے مت اتارو، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کا وقار اور آپ کی ویلو بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔